جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلہ دیکھیں گے۔ میں نے نیت کی ہے کہ اس سلسلے کے لیے حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارا آج کا یہ سلسلہ، اس کی کچھ بنیادی باتیں عرض کر دوں۔ جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں یہ ڈاکٹرز ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی یہ وابستہ ہیں، اور یہاں جو اعتکاف کی بہاریں آپ نے دیکھی ہوں گی مدنی چینل پر، تو معتکفین کے علاج وغیرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر والنٹری بھی انہوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اعتکاف بھی کیا انہوں نے ماشاءاللہ، سب نے نہیں کیا لیکن کیا۔ ہمارا جو موضوع ہے ڈاکٹرز اور مریض اور معالج، ایک ایسا یہ رشتہ ہے ڈاکٹر اور مریض کا کہ شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو معاشرے میں جس کو ڈاکٹر، طبیب، خواہ وہ ایلوپیتھک سے ہو، خواہ وہ ہومیوپیتھک سے ہو، خواہ وہ حکمت سے ہو، خواہ وہ کسی اور میڈیکل فیلڈ سے ہو، علاج کے حوالے سے ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر ایک ایسا منصب ہے کہ اگر میں کہوں کہ شاید اسے ہر طبقے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک ہمارے معاشرے میں ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، اور شاید ہی کوئی فیملی ہو جس کا کسی ڈاکٹر سے واسطہ یا رابطہ نہ ہو۔ اور دنیا میں ڈاکٹر بننے کی پرسنٹیج بھی ایک ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج ہے، ضرورت پڑتی ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرماتا ہے۔ علاج کروانا مرض کی صورت میں یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں کئی امراض کے علاج عطا فرمائے ہیں۔ چند ایک حدیثیں پہلے بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر بیماری کی دوا ہے، بس کسی بیماری کی دوا حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کے اذن سے تندرست ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم دوا کریں؟ ارشاد فرمایا، دوا کرو، کیونکہ اللہ نے جو بیماری بنائی ہے اس کے لیے دوا بھی بنائی ہے، سوائے بڑھاپے کی بیماری کے۔ تو یہ علاج سے متعلق چند حدیثیں تھیں
اور اس موضوع پر پوری حدیث کی کتابوں میں تو پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے دواؤں اور دعاؤں کا بیان. اور پھر یہ علاج صرف میڈیکل کے ذریعے نہیں ہوتا, الحمدللہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے علاج ہوتے ہیں جس کو ہم روحانی علاج کہتے ہیں, اوراد و وظائف کے ذریعے علاج ہوتے ہیں, تعویذات کے ذریعے علاج ہوتے ہیں. ان سب کی اپنی ایک تفصیلات ملتی ہیں. آج جو ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اس میں یہ ایک بڑا قیمتی اور اہم ترین شعبہ ہے میڈیکل, دوائی, علاج, ڈاکٹر. اب ڈاکٹر حضرات سے ہی بات کرنی ہے ڈاکٹر کے متعلق. اب چونکہ علاج بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں, ان معنوں کر کے پروسیس بعض جگہوں پر بہت بڑھ جاتا ہے, بیماریاں کافی بڑھ گئی ہیں, اور وہ بیماریاں جن کے ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس پہ بیمار نہ ہو, اور بعض اوقات تو پورے کا پورا گھر بیمار. کسی کو نزلہ, کسی کو کھانسی, کسی کو پیٹ خراب, کسی کو قبض ہو گئی, تو کسی کو مطلب کہ سر کا درد شروع ہو گیا, تو کوئی آنکھ کا مسئلہ ہے, تو کسی کے کان کا مسئلہ ہے, کسی کے دل کا مسئلہ ہے, کسی کے گردوں کا مسئلہ ہے, کسی کے پھیپھڑے خراب ہو گئے, کسی کے سینے میں درد ہے تو کسی کمر میں درد ہے. بوڑھے گھر میں بیمار ہے تو کہیں جوان بھی گھر میں بیمار ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, پیدائشی بچے بیمار ہوتے ہیں, اور ان کو الگ سے علاج کی ترکیب بنائی جاتی ہے. یہ ساری ایک تفصیل ہے, ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ڈاکٹر جیسے میں نے پہلے عرض کر دی کہ ایک انتہائی اہم ترین شعبہ ہے, لیکن اس شعبے میں بھی پرابلم سامنے آ رہے ہیں. تو یہ پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر حضرات سے ملاقات کی ترکیب رکھی تھی کہ ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک ڈاکٹر کو کیا بنیادی طور پر یہ میڈیکل میں سکھایا جاتا ہے کہ وہ مریض کے ساتھ کس انداز سے رہے. ایک اوتھ لیا جاتا ہے, تو وہ اوتھ کیا ہے, ڈاکٹر کس چیز کا اوتھ لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں جب ان کو ان کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے میڈیکل کی, وہ اوتھ کیا ہے؟ ایسا اس اوتھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو انسان ہیں ان کی صحیح خدمت یا ان کی جو بیماری ہے اس کو صحیح تشخیص کر کے اور اس کو صحیح ادویات یا صحیح معالج کے ذریعے سے تجویز کر کے اس کا علاج طے کیا جاتا ہے. اس کی یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو آپ پرفارم کر سکیں. یہ بیسیکلی اوتھ ہوتا ہے, ہیومینٹی کی خدمت کا اوتھ ہوتا ہے, یعنی انسانیت کی خدمت کا بیسیکلی اوتھ ہوتا ہے. یہ اوتھ لیا جاتا ہے. اس اوتھ میں مزید کچھ رکھا جاتا ہے, یعنی یہ ایک پروفیشن تو ہے نا, جی جی, ایک پیشہ تو ہے. تو اس اوتھ میں کیا کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ جس سے مطلب کہ ایک مریض کو پتہ چلے تو اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار یہ ہے یار, جو بھی اس کا علم ہے, جو بھی اس نے تعلیم حاصل کی اب تک, اس کے حساب سے مریض کی بہتر سے بہتر سروسز کرے. ایک مین چیز جو اس چیز میں اس اوتھ میں ہمارے شامل ہے کہ اس چیز کو بالائے طاق رکھے کہ وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, کیا کام کرتا ہے, کس جگہ پہ کام کرتا ہے. ایک مریض ہمارے پاس ایز اے ہول آتا ہے اور ہم نے اس مریض کو ٹریٹ کرنا ہے, چاہے وہ میرا دشمن ہے ذاتی, ہمارا دشمن, ہماری کوئی دشمن ہے, لیکن جب وہ مریض کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے بیسٹ آف آور نالج اس کو ٹریٹ کرنا ہے, جو میکسیمم ہم اس کو دے سکتے ہیں, ہمارے جو ہم نے علم حاصل کیا اس کے حساب سے. تو یہ ہمارے اوتھ میں شامل ہے یہ چیز. اس میں ہمیں کوئی ڈسکرپینس, یہ مطلب یہ تضاد نہیں رکھنا کہ وہ اب میرا دشمن آ گیا تو میں اس کا اپنی دشمنی اس میں نکالوں. تو یہ ایک اوتھ کا مین ایک پلر ہے ہمارے اس کا, مطلب ہمدردی اور اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے کسی صورت میں مریض کو بہتر سروس اور اس کو ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کرنا ہے. یہی ہے ایک صلہ رحمی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں کافی حد تک جو ہے نا انوالو ہے ہمارے اوتھ میں. سوال یہاں یہ ہوتا ہے, کیا اس وقت ڈاکٹر نظام میں آپ سے بات کروں گا اور یہ ایڈمٹ کے ساتھ بات کروں گا کہ ہر معاشرے میں اور معاشرے کے مختلف طبقات میں اچھے اور برے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک مذہبی طبقہ ہے, ہم مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو مذہبی طبقے میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے, لوگوں کو نقصان پہنچانے والے, جس کو جعلی
عاملین کہتے ہیں، جعلی بابے بنے ہوئے ہیں، کالے بابے بنے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا مطلب گھر بھرتے ہیں، اور بہت سارے نقصانات کے وہ سبب بنتے ہیں، اور اس سے ایک کمیونٹی جو ایک مذہبی کمیونٹی ہے، ایک ریلیجیس کمیونٹی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے، اور بات کرنے والے اس پر کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ کوئی ایسا نہ کرے گا یار یہ صرف کسی ایک خاص کمیونٹی کی طرف، تو اچھے برے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، پولیس میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس میڈیکل کے شعبے میں جو ڈاکٹر کی جو فیلڈ ہے، جس کے اتنے ایکسکلوسیو قسم کے اوتھ ہیں اور اس کی اتنی ایکسکلوسیو قسم کی رسپانسبلٹی ہیں، اس میں بھی کوئی کمزوری یا خرابی واقع ہوئی ہے؟ اس فیلڈ کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے سے ڈاکٹرز ہیں جو کہ انسانیت کی واقعی میں صحیح طریقے سے جس طرح انہوں نے اوتھ لیا ہے خدمت کر رہے ہیں، اور صحیح طور پر اپنی پریکٹس چلاتے ہیں، اپنے ہاسپٹل چلاتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک بات آتی ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہاں اس فیلڈ کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے ڈاکٹرز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اس شعبے کو، جو کہ ایک بہت ہی خدمت کرنے والا شعبہ ہے انسانیت کا، پیشے کے طور پر لیتے ہیں، اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اتنا خرچہ کیا ہے، ڈاکٹر بنے ہیں اور اتنا پیسہ اس میں خرچ کیا، وقت لگایا ہے، تو ہمارا مقصد جو ہے نا وہ پیسہ کمانا ہے۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ پیسہ اگر کمانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں پروفیشنلزم بھی تو سکھایا جاتا ہے نا آپ کو؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی فیلڈ میں جس طرح ہم نے اوتھ لیا ہے کہ مریضوں کے بہتری کی خاطر اور ان کے علاج معالجے میں جس قدر ہم سے مریض کے ساتھ ہمدردی ہو سکے یہ بھی کرنی ہمارے اوتھ کے اندر ہے۔ تو بعض ایسے ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں کہ جو مریضوں سے یعنی کہ وہ کچھ زیادہ بھی چارج کرتے ہیں، پیسے زیادہ بھی لیتے ہیں، جو کہ جیسے ایک مریض ہے وہ آپریشن کروانے آ رہا ہے، سرجری ہو گئی کسی وجہ سے، ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر لیا، اب اس کی سرجری ہونی ہے، اب اس سرجری کے سٹارٹ اور سرجری کی کاسٹنگ اور پوسٹ سرجیکل کمپلیکیشن، یہ پورا پروسیس سے جب وہ گزرتا ہے تو کافی پینفل پروسیس ہے۔ پہلے سرجری کی تیاری، پھر سرجری، پھر پوسٹ سرجیکل ہسپتال میں رکنا، اس کی اپنی کمپلیکیشن، عموماً یہ دیکھا گیا کہ ان کے چارجز سرجری وغیرہ کے کافی بڑھ گئے۔ تو اس میں مریض ایسے کیا احتیاطیں کرے جس سے اس مریض اس وقت ڈاکٹر نظام ہے پریشان؟ مثال کے طور پر جیسے کہ کسی کی موٹر سائیکل کے کاغذات کھو جاتے تو وہ گھبراتا ہے نا، تھانے میں جا کر ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کہ یار پھنس جاؤں گا میں۔ اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مریض نارملی طور پر تو چلو یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، دوائی وغیرہ لے لی، نزلہ زکام کھانسی، لیکن کوئی ٹریٹمنٹ کی باری آتی ہے نا، کوئی لانگ ٹریٹمنٹ، اور یہ جیسے ہاسپٹل آتے تو گھبراہٹ چڑھتا ہے نا کہ یار اب میں جاؤں گا تو یہ مجھے بٹھائیں گے، تو پھر لٹائیں گے، تو پھر یہ کریں گے، تو وہ کریں گے، اور یہ اتنا پروسیس سے گزاریں گے، تو 2-4 گھنٹے کے بعد جب میں جاؤں گا تو یہ مطلب کہ وہ کیا لے لیں گے۔ تو یہ جو گھبراہٹ جو ایک پیشنٹ کو جو ہو چلی ہے، اس کا یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کوئی حل ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے؟ اصل میں اگر ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو پیشنٹ جو ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر یعنی کہ جیسے شروع سے ہی کسی نہ کسی ڈاکٹر سے وابستہ ہوتا ہے جو اس کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اب وہ فیملی ڈاکٹر جو ہے نا گھر میں نزلہ زکام، کسی کو کھانسی بخار ہو گیا، والد کو، والدہ کو، بچوں کو، اس سے وہ مشورہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اور وہ فیملی ڈاکٹر جو ہے نا اس کا علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فیملی ڈاکٹر ہے اس کا وہ اکثر جو بھی مشورے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس فیملی ڈاکٹر سے ہی لیتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا پرابلم آتا ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سرجری آپریشن وغیرہ کی نیڈ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے اس ایٹماسفیئر معاشرے کے اندر ہمارے جو ہسپتال ہیں، ہاسپٹلس ہیں، کچھ ہمارے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ ہیں، سرکاری ہاسپٹلس ہیں، سرکاری انسٹیٹیوٹ ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ کاسٹ کی جہاں پہ بات آتی ہے تو ہمارے پاس جو سرکاری ہاسپٹلس وغیرہ ہیں وہاں پر مریض کے جو ہے نا وہ خرچہ کم سے کم ہے۔ کچھ ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ مریض کا کوئی خرچہ نہیں ہے اور ان کے بہتر طور پر سرکاری طور پر علاج ہوتے ہیں، آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اور کئی مریض وہاں روزانہ جاتے ہیں، ان کی کئی مریضوں کی او پی ڈی ہوتی ہے۔ وہی جو ڈاکٹر وہاں سرکاری طور پر بیٹھ رہا ہے اس سیٹ اپ میں
وہ بڑا ڈاکٹر جو پروفیسر وغیرہ ہے وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے. لیکن سرکاری سیٹ اپ میں ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر سے اس کو گزرنا ہوتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر نظام, مجھے اتنا سرکاری یا غیر سرکاری اسپتال سے اتنا واسطہ نہیں ہے. اب جو کہہ رہے ہیں نا, یہ آنر ہو رہا ہے, یہ آنر ہو رہا ہے, اور کئیوں کو واسطہ پڑا ہوگا سرکاری اسپتالوں سے. یہ آپ کی ساری گفتگو کو اپنی پریکٹیکلی اور اپنی فزیکلی جو ان کو ایکسپیرینس ہوگا اس سے یہ میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ایسا اس میں میں تھوڑا سا ہاں, ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ کوئی بولے گا یار یہ کیوں ایسا بول رہے ہیں, یار میرا تو ایکسپیرینس کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, اکا دکا کے ایکسپیرینس میں بھی مانتا ہوں کہ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر میجورٹی کا ایکسپیرینس اگر آپ کی گفتگو کے خلاف ہوگا تو ڈیفینیٹلی کہ وہ بات آئے گی کہ یار یہ مطلب کہ نا گھٹنے پیر کی طرف اڑتے ہیں. اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک کاسٹ اور دوسری سہولت. نہیں, یہ دیکھیں, یہ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ سیکنڈری ہے. فرسٹ تو یہ ہے کہ اول تو دیکھیں ہمارے ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ کی عوام کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا میں اربوں لوگ ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے فیملی ڈاکٹر ہیں؟ یہ کم لوگ ملیں گے. ہر ایک کو فیملی ڈاکٹر میسر نہیں ہے کہ بھائی فیملی ڈاکٹر سے ہمیں کوئی فیملی ڈاکٹر مل گیا, آپ کو کوئی فیملی تو تھوڑے بہت نارمل لوگ جو ہوتے ہیں اسپیشلی شہر کے اندر رہنے والے. اب جیسے ہمارا ملک پاکستان, ہمارے ملک کی 70% سے زیادہ آبادی تو دیہاتی کہلاتی ہے, گاؤں دیہات میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب شہروں میں جو رہے ہوتے شہروں میں بھی ہر فیملی کو کوئی فیملی ڈاکٹر نہیں ہوتا. نارملی طور پر یہ کسی بھی قریب میں نارمل جو او پی ڈی یا کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹر سے, یہاں عموماً علاج کی ترکیب بنتی ہے, ٹھیک ہے, رائٹ جی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب وہاں گئی تو ان کی فیسیں بھی اب فیسیں ہیں. سب سے جو بنیادی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے, یوں سمجھے کہ اس وقت ایک عوام کا نمائندہ ہے, اور آپ کیونکہ دعوت اسلامی سے بلونگ کرتے ہیں, ہمیں وہ ڈاکٹر طبقہ جو آنیسٹ ہے, اپنے اسلامک رولز کے مطابق جو اوتھ ہیں اس پر قائم ہے, اور مطلب کہ خیر خواہی امت کے جذبے کے ساتھ یہ مطلب کہ رچا بسا ہوا ہے, ہم ان کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں. طب یہ فرض کفایہ ہے, یعنی اگر کوئی معالج ہی نہیں ہوگا تو علاج کہاں سے ہوگا, لوگ بیمار ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کی ایک شرعی حیثیت ہے, اور ہم مطلب ایک ایسا سلسلہ چینل پہ دیں کیونکہ ہمارا مقصد کوئی اس سے ایڈورٹائزمنٹ کمانا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خدا ترس ڈاکٹر ہیں, جن کو یہ پین ہے کہ یار یہ ہمارے فیلڈ میں کیا ہو گیا, کوئی تو ہو جو یار اس کو سدھارنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ سلسلہ دیکھ کر کوئی ڈاکٹر ہی مطلب کہ کھڑے ہو جائیں کہ یار واقعی مطلب ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے. اب یہ پیشنٹ کو کم از کم گائیڈ لائن ملے کہ یار اگر میں مطلب مریض ہو گیا اور مجھے کہیں جانا ہے, ایک شخص مریض ہوگا اس کو کہیں جانا ہے, تو اس کو گائیڈ لائن مل جائے کہ وہ اپنی بچت کر سکے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں چند سوال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. ویری سوری ٹو سے, ٹھیک ہے نا, اس میں فیل کرنے کا نہیں ہے. اور جو بھی بات ہو رہی ہے وہ پروفیشنلی ہو رہی ہے, نوٹ اے پرسنلی. کہ اب ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے تو اس کو ٹیسٹ لکھ کر دینے. عموماً نزلہ زکام کھانسی کا کوئی ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے, لیکن سینے میں بھی تکلیف ہے نا تو بعضوں کا ٹیسٹ لکھ کے دیں. اب ٹیسٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں مطلب ایلیگیشنس ہیں, ٹھیک ہے, ایلیگیشنس ہیں, اور ایلیگیشنس میں بھی یہ ہے کہ بہت سارے پروفس ہیں. ہم نے پچھلے سلسلے کی ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ کیا ہے, آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر سے ہماری مشاورتیں ہوئی ہیں, ڈاکٹر نظام آپ کو ہی پتہ ہے, تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. تو اب ایک تو ڈاکٹر کا لیبارٹری سے کچھ نہ کچھ کمیشن کے بنیادوں پر ترکیب کا ہونا, پھر ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا میڈیکل اسٹور, اور تیسرا وہ جو میڈیکل جو دوائیں بنانے والی کمپنی ہے ان لوگوں کا. اب یہ 3-4 ایسے, جیسے اس کو بھی, اس ڈاکٹر کو بھی اگر مثال کے طور پر کمانا ہے تو یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ ایک طرح سے اس کا کسٹمر ہو گیا. اوکے, پیشنٹ کو یہ کسٹمر ٹریٹ کر رہا ہے. اب یہ کسٹمر یہ تو مطلب جیسے درزی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کپڑا بھی بتا رہا ہے کہ کپڑا ایسے لے لیجئے گا, فلاں ایسے لے لیجئے گا, پھر میرے پاس آئیے گا تو میں آپ کو سی کر بھی دے دوں گا. دیکھو کوئی اور کپڑا ہوگا تو میری مشین پہ نہیں چلے گا. تو یہ مطلب کہ اب آپ ٹیسٹ کروا لیجئے, فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ ہونا ہے تو یہ لیب کی بھی 4 چیزیں, کیونکہ اطراف کے اس پورا ریجن آپ کے کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں,
تو وہ پتہ ہوتا ہے بھائی ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کے لگ گئی یہاں مزدوری. پھر میڈیکل کہ بھائی پتہ ہے کہ یہ دوائی سستی ہے لیکن وہ دوائی دینی ہے کیونکہ وہ جو دوا ساز کمپنی کے ادارے ہیں لوگ ہیں انہوں نے وہ ساری ترکیب بنائی تو وہ دوائی جانی ہے. اب یہ بیچارہ جو پیشنٹ پھنسا رہا ہے نا, اس کے بعد آئے گا وہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا, اب سی ٹی اسکین مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کا کیا کرنا ہے, تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہے. تو ایٹ لیسٹ کیا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر کامران, ڈاکٹر مرتضیٰ, باپو سید صاحب, ڈاکٹر محمد علی, ڈاکٹر امان اللہ, ڈاکٹر عبدالستار, ڈاکٹر نظام, آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, آپ لوگ ایک میڈیکل سے آپ ہیں اور آپ تو ویسے ہی کاٹ کٹ سرجن ہیں آپ. تو جو عرض کر رہا ہوں کیا یہ پبلکلی جو ڈسکشنز ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں آپ؟ ایسا بھی اس کو ڈاکٹر امان اللہ کہنے جا جی رہے ہیں. حاجی صاحب یہ بالکل صحیح ہے جو باتیں آپ نے کہی, بالکل یہ چیز ہے اس پیشے میں بہت زیادہ ہے. جس ایریا جس ریجن میں جو لیب ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹر سے لنک ہوتی ہے. اب پیشنٹ آیا تو بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جو اشد ضرورت نہیں ہوتی, فرسٹ ڈے ہمیں جو نا پیشنٹ کو ہسٹری لینی ہوتی ہے, جو ہم ایک سوپ میتھڈ یوز کرتے ہیں, سبجیکٹیو, آبجیکٹیو, اسسمنٹ اینڈ پلان. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. سبجیکٹیو میں پیشنٹ ہمیں کمپلین بتا رہا ہے جی مجھے 3 دن سے بخار ہے, 2 دن سے بخار ہے, مجھے یہ تکلیف ہے. آبجیکٹیو میں ہم ان سے کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں, بخار کس ٹائم ہوتا ہے, آپ کو تکلیف کہاں ہوتی ہے, آپ نے کوئی دوائی یوز کی. پھر آتی ہے اسسمنٹ. اس میں اسسمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں ضرورت ہے تو ہم اس کو CBC لکھ دیتے ہیں, یا پیشنٹ بتا رہا ہے جی 1 ہفتے سے بخار ہے تو پھر ہم جاتے ہیں اسسمنٹ, جی 1 ہفتے سے بخار ختم نہیں ہو سکتا ہے, میں بھی ٹائیفائڈ ہو, تو اس میں ہم جو ہے نا اسسمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے پلان کہ اب ان کو ٹریٹمنٹ کیا دینی. ہم جو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جی ہاں اب ان کے ٹرانسلائٹک انفیکشن ہے, چلو جی میڈیسن دے دیں, اس میں اشد ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ٹیسٹ کی. مگر آج کل ایک یوں سمجھے کہ ایک رواج چل چکا ہے, ایٹ اے ٹائم پلین ہے, ٹرین ہے, یہ پری پلان ہے, پری پلان ہے. یس آئی ایکسیپٹ اٹ. مگر اس میں چلیں تھوڑا سا آنے دیں پلیز. ڈاکٹر سلمان, آپ کو پروٹیکشن کا پورا حق حاصل ہے اور ہم یہاں پر کسی بھی شعبے کو کرٹیسائز کرنے نہیں بیٹھے ہوئے. البتہ جو اس پروفیشن کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں, جن سے لوگوں کے دلوں میں ڈاکٹر کی رسپیکٹ کم ہو رہی ہے. دیکھیں نا میڈیکل مطلب ایک آدمی کسی کو زہر دیتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ میں زہر لے رہا ہوں, لیکن ایک شخص شہد میں زہر ملا کر دے گا تو اعتماد شہد سے اٹھ جائے گا یار. جی حاجی صاحب ایسے ہی ہے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ طبقہ ایسا ہے جو میڈیکل اسٹور والے کو اپنی طبیعت بتا کے اسی سے دوائی لے لیتا ہے, ڈاکٹرز کے پاس نہیں آتا. اب میڈیکل والا وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو دوائی دیتا ہے تو وہ اپنی بچت کے لیے لوکل کمپنیوں کی دوائی دے دیتا ہے. بھائی یہ تو سیکنڈری آ گیا نا. ڈاکٹر سلمان, میڈیکل اسٹور والوں کی کیا پرابلمس ہیں اسی طرح کے؟ یہ جو ٹیسٹ جو بتا رہے تھے نا کہ یہ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ ٹیسٹ اب پروٹوکول میں آ گئے. پیشنٹ جاتا ہے تو پروٹوکول بن گیا کہ اب یہ ٹیسٹ کرنے ہیں, یعنی اب پیشنٹ بھی انڈرسٹوڈ سمجھ لیتا ہے کہ یہ پروٹوکول ہوگا. آگے مطلب میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جو سیکنڈ اسٹیپ ہے نا وہ میرا کسی لیبورٹری میں جانا ہے. اب جیسے سائنس ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے ہی جو چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں کسی حد تک ایگری کروں گا ان کی بات سے, کسی حد تک ایگری کریں گے, مکمل طور پہ نہیں کروں گا, کیونکہ وجہ یہ اب ہم لوگ جو ہو گئے ایک فاسٹ لین میں آ گئے ہیں. جیسے موٹر وے پہ فاسٹ لین ہوتی ہے, ہر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم فاسٹ لین میں آ گئے. پیشنٹ کا بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس میں نے جانا ہے تو ڈاکٹر نے کوئی مجھے جو نا دم کر کے پڑیا دینی ہے, وہ میں نے کھانی ہے اور صحیح ہو جانا ہے, چاہے اس کو بھلے پرانی کوئی بیماری چل رہی ہو, کوئی مسئلہ چل رہا ہو, کچھ ہو, وہ اس چیز سے قطع نظر وہ جائے گا. وہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے بخار ہے, چاہے 10 دن پرانا ہے, چاہے 3 دن پرانا ہے, چاہے کچھ بھی ہے, مجھے آپ دوائی دیں. وہ دوائی لے گا اور چاہتا ہے کہ میں منٹوں میں صحیح ہو جاؤں, جو کہ خواہش کے طور پہ ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. مریض اب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ٹھیک وہ ہو جانا. کون سا دور ہے جب مریض نہیں چاہتا تھا کہ میں جلد صحتیاب ہو جاؤں؟ مریض تو کبھی بھی نہیں جائے گا کہ میں تھوڑا لمبا ٹائم بیمار رہا ہوں کہ یار آج آئیے ہفتہ 2 ہفتہ تھوڑا بیمار رہا ہوں. ایسا پہلے جو تھا جیسے ایڈوانس ہوتی گئی ہیں تو ہمیں اب جیسے آپ نے چیسٹ سینے کے درد کی بات کی, اب سینے کے درد کی 50 کازز ہیں. ایک سمپل ایک یہاں پہ سینے کے درد کے ساتھ, اب میں گیا ڈاکٹر کے پاس, میں نے بولا مجھے سینے میں درد ہے, تو میرا سینے کا درد ہو سکتا ہے کہ میرے پٹھوں میں کوئی مسئلہ
ہو سکتا ہے میرے میدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے میرے جو ربس کا مسئلہ ہو, پسلیوں کا مسئلہ ہو, اس میں کوئی چوٹ لگی ہو, کھانے کی نالی میں کوئی پرابلم ہو, مطلب اس طرح کی 50 کازز ہیں. دو چیزیں, اب جیسے یہ کازز موجود ہے نا, اب یہ ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز اس کے ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایف اگر وہ ان ایکسپیرینس ہے تو وہ لازمی آپ کو ان ٹیسٹ پہ ڈالے گا تاکہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنائے. صحیح ہے. اگر ڈاکٹر ایکسپیرینس انف ہے تو وہ 2-3 ٹیسٹ سے آپ کا ڈائگنوسس بنا سکتا ہے. اگر ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے تو میرے خیال میں اس کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب وہ کیا تھا نا ہمیں ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ مین پروسیس ہے, کسی بھی ڈاکٹر کے لیے مین پروسیس ہے. اور اب ڈاکٹر اگر اس پروسیس سے پیشنٹ کو گزارے تو بہت پاسبل ہے کہ پیشنٹ بہت سارے مطلب کہ وہ لیندی پروسیس سے بچ جائے گا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کامل؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب. دیکھیں اس میں جو ہماری ٹریننگ دی جاتی ہے نا وہ یہی دی جاتی ہے کہ آپ نے پیشنٹ سے ہسٹری لینی ہے, آپ کی ہسٹری 80% ڈائگنوسس بنا دے. بلکہ ایسے ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جن کو کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں, تو وہ پیشنٹ کو دیکھ کے ڈائگنوسس بناتے ہیں. ہمارے استاد صاحبان بھی رہے ہیں, ڈاکٹر سلمان کے استاد صاحبان بھی ہیں, جو واقعی انہوں نے کبھی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں محسوس کی. اچھا, ان ڈاکٹروں کو بلائے نا جن کا آپ کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس, تو وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہوگے بڑی عمر کے, پروفیسر ٹائپ کے ہوں گے, بڑی عمر کے ہوں گے, اور وہ شاید اس وقت کے ہونے والے میڈیکل کا تو پوسٹ مارٹم کر دیں گے. حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو بالکل پوسٹ مارٹم کر دیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر ان کو کیا آتا ہے, یہ تو لیبورٹری والا بتائے گا تو ان کو پتا چلے گا. یہ یوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ٹوٹلی ریلائڈ لیبورٹری پہ کرتے ہیں. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہماری فیکٹری میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو رکھ لیں, لیکن وہ کاکا جو ہوتا ہے نا جو کھاتے بناتا ہے, تو وہ اس کی سمجھ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں آتا ہے. کہتے ہیں بھائی اس کو کیا پتا, میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ترکیب ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر واقعی آج کل اگر پرانے ڈاکٹر ہیں تو ان کی فیس ابھی بھی 60-70 روپے, اور ٹھیک ٹھاک 60-70 روپے میں ابھی بھی ہمارے علاقہ ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک رش ہوگا اور وہ اس میں چل رہے ہیں. اور جو ینگسٹر ہوگا کوئی کمپاؤنڈر والی ٹیبلٹ آج بھی دینے والا ڈاکٹر ہیں, آج بھی زندہ ہے. جیسے آپ ابھی موضوع چل رہا تھا نا فیملی ڈاکٹر کا, تو میرے ذہن میں اسی وقت ایک سوال آیا تھا کہ جو گھر کے قریب ہے, سستا ہے اور اچھا ہے نا, اپنے تو اسی سے دوستی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہی صحیح ہے. باقی یہ کہ یہ فیملی ڈاکٹر ہے تو یہ اگر وہ مہنگا ہے نا تو پھر تو سمجھ میں نہیں آتا. عموماً عوام الناس کا یہی ہوتا ہے کہ محلے میں اگر 4 ڈاکٹر ہے, جس کا ہاتھ ہلکا ہو, فیس نارمل ہو, ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے نہیں دیتا ہے, اور جناب باہر کی دوائیاں نہیں دیتا ہے, تو وہ اچھا لگتا ہے. نہیں ایسے ڈاکٹر محلوں میں ہے. لیکن دیکھیں نا امین بھائی, یہ ڈاکٹر جن کا آپ بات کر رہے ہیں نا, یا جس پیشنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک نارمل پیشنٹ کے لیے ہیں. اور نارمل پیشنٹ کا 200-500 روپے میں بعض اوقات کام پورا ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی ہم کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تھوڑا سا میٹر سیریس ہوتا ہے نا, اور بات گئی لیبورٹری تک, اور لیبورٹری سے نکل کر آیا کچھ, اب جو مطلب جو میٹر شروع ہوتا ہے نا وہ بہت کمپلیکیشن میں ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا اس کی کمزوری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دکھانے کے لیے, ایک دفعہ اس نے دوا لے لی, اس کا جو علامات ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہیں, تو وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, دوسرے کے پاس جائے گا, دوسرے سے تیسرے کے پاس جائے گا, جب چوتھے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ تو ڈیفینیٹلی کہ اس کو پھر ٹیسٹ کی طرف لے کے مطلب مریض ڈاکٹر چینج کرتا رہتا ہے کنٹینیوسلی. یہ مریض کا ایک فالٹ ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے, اس میں اس کو نقصان بھی ہوتا ہے. صاحب ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض ڈاکٹر ہائی ڈوز دیتے ہیں, اور ہم کو وہی سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ ہائی ڈوز دے کے ہمیں بخار تو اتارے, اب آپ اس کو 5 دن تک مطلب روزانہ بلاتے رہیں گے تو وہ یوں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار انجیکشن لگاؤ, اپنے کو پسینہ آنا بات کر رہے تھے نا. اس طرح ہوتا ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ فٹافٹ مجھے ریلیف ملے, لیکن ابھی جیسے حاجی صاحب نے بات کی کہ ہمیں اب اس کے بعد اس چیز سے آگے نکل کے جب پیشنٹ جب کمپلیکیٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمیں کس طرح جانا ہے. اب جیسے شروعات میں ڈاکٹر سلمان نے کہا تھا کہ پروٹوکولز جو نا ہمارے میڈیکل سائنسز کے وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں, تو ہمیں ان پروٹوکولز کو کیونکہ پیشنٹ جاتا ہے اپنے علاج کے لیے, ہمیں اپنے اوت کے حساب سے بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ہمیں اس کا پراپرلی اپنی جو بھی ہمارے پاس تعلیم ہے, علم ہے ہمارا جو ہم نے حاصل کیا اس فیلڈ میں, اس کے حوالے سے علاج کرنا ہے. اب ہم اس کو ایسے جرنلی نہیں کر سکتے. ایک چیز میں آپ کو گوش گزار کروں
کہ ہمارا ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے پیشنٹ آ گیا, جو ایک جنرل پریکٹس ہے اس کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرے کسی دوست کو اختلاف ہو اس چیز سے, لیکن ایک جنرل ٹرینڈ ہے بھائی ٹھیک ہے پیشنٹ آیا اس کو فلاں دوائی دے دو, فلاں دے دو, اس سے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا دوسری دے دو. مطلب ایک تھوڑا کسی حد تک اس چیز کا ایک تجرباتی طور پہ چند ایک مریض انیشیل اسٹیجز پہ ایسا ہوتا ہے. آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے, جو ایک میڈیکل انٹرنیشنل فورم پہ جو پریکٹس ہے, اس کا یہ ہے کہ پیشنٹ بخار کے ساتھ آ رہا ہے, چاہے 1 دن کی بخار ہے چاہے 10 دن کی بخار ہے, آپ اس کو فوراً سے اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتے کسی بھی صورت, ماں سوائے چند ایک اینٹی بایوٹک ہے جو کہ انیشیل اسٹیجز کے ہیں, جیسے پینسلین گروپ ہے اس کو آپ دے سکتے ہو, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. اب ہمارا ٹرینڈ کیا ہے جو ڈاکٹر آج اس میں ایک چیز, یہ پینسلین گروپ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, تو ہمارے جو کنٹری ہے اس کے اندر پینسلین گروپ کی ریزسٹنٹ کتنی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. اب آپ کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ بالکل, آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں سر ہے. وہی عرض کر رہا ہوں میں, ہمارا جو مطلب ایک پروٹوکول کیا ہے, انٹرنیشنل پروٹوکول, جو ہمارے پاس تو ریسرچ کا کوئی پہلو ہمارے پاس ہے نہیں, ہم تو جو باہر سے ہمارے پاس ریسرچ آتی ہے اسی کو فالو کرتے ہیں, ہمیں کرنی بھی چاہیے کیونکہ ہم کچھ ہیں نہیں, ہم اپنے مریض کو گنی پک نہیں بنا سکتے. تو پینسلین کا بھلے ریزسٹنٹ ہو, آپ پیشنٹ کو دوسرا دے دیں, سیفلوسپورین دے دیں, ٹھیک ہے نا, اس کو ایسا نہیں کہ آپ 4th جنریشن پہ جا کے سیفلوسپورین پہ جا کے نہیں, اس میں میں پھر تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ آپ نے سیفلوسپورین کی بات کی, تو اس وقت سیفلوسپورین بھی بڑی تیزی کے ساتھ ریزسٹنٹ ڈیولپ کر رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ. 4th جنریشن کی بھی آ رہی ہے, 4th جنریشن کی بھی ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کی ریزنس یہ ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو جنرل پریکٹس میں اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ نے ان چیزوں کو جنرل پریکٹس میں اٹھا لیا ہے تو پیشنٹ وہی ہے, وہ 1 خوراک لیتا ہے, 2 خوراک لیتا ہے, پھر وہ چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیسکلی فالٹ مریض کا آ رہا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا, مجھے یہی سوال کرنا تھا کہ پیشنٹ کمپلیکیٹ کیوں ہوتا ہے. اس کے 2 ریزن ہیں. ایک پیشنٹ کمپلائنس, خود پیشنٹ کی اپنی کمپلائنس کے اس نے جس ڈاکٹر کو پرسو کیا تھا اس کو فالو کیا یا نہیں کیا, میڈیکیشن پوری لی نہیں لی. دوسرا آتا ہے کوشچن ڈاکٹرز پہ کہ ڈاکٹر کے پاس جب مریض گیا تو اس نے اس کی تشخیص پوری کی یا نہیں کی. تو کمپلیکیشن جو اب آ جاتی ہیں, جیسے کمپلیکیٹڈ کیس بن جاتا ہے, پیشنٹ شفٹ کرتا ہے ایک ڈاکٹر سے دوسری ڈاکٹر. یہ موبائل ہے, اب ہمارے یہاں واٹس ایپ اور یہ جتنی فیسلٹیز جو بھی جدید ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے کمپنی نے یہ دیا تو ہے, لیکن میرے پاس ہے ہی سادہ موبائل, تو میں تو سادے موبائل پہ مطلب گزارا کر رہا ہوں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ریسرچ آپ کو تو بڑھا رہی ہے, پس ہم لوگ رہیں کہ آپ کو نئی تحقیقیں مل گئی اور نیا ٹیسٹ مل گئے, اب آپ ہم کو بنا رہے ہیں کہ بھائی اس میں ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں, ایک ایگزامپل میں اچھا والا چھوٹا موٹا بخار آتا تھا 50-100 میں صحیح ہو جاتے تھے, اب آپ نے کہا کہ جدید تحقیق ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی ہوگا, یہ ٹیسٹ بھی ہوگا, تو ہمارا تو کنڈا ہو جائے گا. ایسا ہارٹ فیلئر کا تو سنا ہوگا, ہارٹ اٹیک کا بھی سنا ہوگا. ہارٹ فیلئر, ہارٹ اٹیک میں عموماً پہلے لوگ مر جاتے تھے. تو اب جو ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنیکس آئی ہیں نا, اب اس میں سٹینٹس آ گئے. پہلے تو بائی پاس سرجری ہوتی تھی, پورا دل کھلتا تھا, وہ پھر سرجری وغیرہ ہوتی تھی. اب سٹینٹ پڑ جاتا ہے, یعنی وہ ویسل کے اندر خون کی نالی میں چھوٹی سی ایک نالی کا حصہ ہوتا ہے, پلاسٹک کی نالی, اس کی وجہ سے بائی پاس سرجری کا ریشو کتنا کم ہو گیا. میں ابتدا سے بات لے کے چلوں گا. اس طریقے سے میڈیکل جو ہے اس میں تغیر آیا ہے کہ آہستہ آہستہ نئی اور جدید بیماریوں ہیں اس کے بارے میں پتہ لگنے لگا. شروع میں ایک ڈاکٹر کو صرف چند ایک بیماریوں کے بارے میں پتہ ہوتا تھا اور وہ چند ایک بیماریوں کا ہی علاج کرتا تھا اور باقی بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتا تھا, اور اینڈ رزلٹ وہی ہوتا تھا کہ وہ بے علاج یا لا علاج رہ جاتا ہے. جیسے کہ اس زمانے میں کینسر ایسی بیماری ہے جو کہ ابھی تک لا علاج ہے سوائے چند ایک لا علاج میڈیکل میں ہے. میڈیکل میں شروع میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے نہ عطا فرمائی ہو, لیکن آپ کا میڈیکل اب اس تک رسائی نہیں کر سکا, یہ الگ ہے. جی آگے بڑھیں. میڈیکل کے زمرے سے ہی بات کر رہا ہوں. تو اب جس طریقے سے میڈیکل کے اندر تغیر آتا گیا اور اب میڈیکل ایسا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو بولیں گے 100 پنے یاد کر لے ایک کتاب کے, تو اس کے لیے آسان ہے اور وہ آسانی سے اس بات کا امتحان بھی دے دے گا. مگر اب وہ کہے کہ 100 کتابیں 1000 پنوں کی یاد کر لے تو وہ اس کے لیے مشکل ہے, اور ہر چیز کو یاد رکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. اسی طریقے سے بہت ساری بیماریوں کا اب پتہ لگنے لگا ہے, اور ایک بیماری دوسری بیماری سے ملتی جلتی ہوتی ہے مگر دونوں بیماریوں کا علاج مختلف ہوتا ہے. اس زمرے میں اس بیماریوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ پتہ لگ سکے اور کنفرم ہو سکے. ٹیسٹ ہمیشہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کنفرم کیا جائے. اب مطلب انہوں نے جدید تحقیق ڈھونڈ رہے ہیں, اب ہمارے جو اندر جو نظام ہے پورا
تو وہ نظام بھی تو ان تمام چیزوں کو شروع سے ہی مطلب ایسا، چلو آج دھواں ہے، لیکن جو بدبو یا دیگر جو بھی جراثیم، تو پہلے بھی تو ایسے سادے سے لوگ، اور اسی طرح کوئی کچرے کو مطلب آج کل مطلب ریسائیکل کرتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، لیکن ایسا ماحول جو ہوتا تھا وہ تو پہلے بھی تو ہوتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل صحیح جا رہا ہے ڈاکٹر محمد علی؟ جی میڈیکل جو ہے جس حوالے سے ہے وہ مکمل ابھی بھی نہیں ہے. نہیں مکمل نہیں، آپ کا اوتھ یہ ہے جو میں نے اسٹڈی کیا، آپ کا اوتھ یہ ہے کہ آپ بیس ججمنٹ کے ساتھ چلیں گے. جی بیس ججمنٹ کے آپ ساتھ کے چلیں گے. اوتھ کی جو فرسٹ لائن ہے نا، غالباً آپ کی فرسٹ لائن کے اندر آپ اپنی پوری ایبیلٹی کو یوز کریں گے، جی اور پوری ایبیلٹی کے ساتھ آپ بیس ججمنٹ کے ساتھ پیشنٹ کو ڈیل کریں گے. بیس ٹھیک ہے، ججمنٹ کے اب آپ ساتھ. دیکھیں بیس ججمنٹ نیڈ ٹائم. کیا آپ پیشنٹ کو وہ ٹائم دے رہے ہیں جو انہوں نے جو ابتدا اسکلز بتائیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اگر میں اس پیشنٹ کو 15 سے 20 منٹ دوں گا تو بھی میرا کلینک کے اندر جو بیٹھے ہوئے تو سارے چلے جائیں گے، دیکھیں 1 بائی 1 چلیں. اوکے، اب یہ مطلب کہ کیا یہ پورا اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کی جو پوری مطلب کہ ہسٹری ہے، اس کو ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو کیا اتنا ٹائم دے رہا ہے؟ جب ڈاکٹر اتنا ٹائم نہیں دے رہا تو ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس کا میرے پاس شارٹ کٹ کون سا ہے. دیکھیں جو ڈاکٹر صحیح جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر صحیح جا رہے ہیں، لیکن جن ڈاکٹروں نے یا جن لیبورٹری والوں نے ڈاکٹر سے، اور جن ڈاکٹروں نے لیبورٹری سے، اور جن ڈاکٹر نے میڈیکل سے، میڈیکل والوں نے کمپنیوں سے وہ کہتے ہیں مکا کرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسی چکی بن گئی ہے کہ جس چکی کے اندر مریض پیستا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر محمد علی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس چکی کے اندر مریض پس رہا یہ ہے. چکی ہے یا نہیں ہے؟ پہلے چکی کو تو آپ ویریفائی کریں، یہ چکی ہے یا نہیں ہے. چکی ہر جگہ پر نہیں ہے، چکی میں بہت سی جہاں جگہ ہے پر وہاں جڑتی ہے، چکی کا وجود ہے. چکی کا وجود ہے. چلو میں کہتا ہوں یہ 8 ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، 8 ڈاکٹر میں کہیں بھی چکی نہ ہو. اوکے، ہم 1000 ڈاکٹر بٹھاتے ہیں مثال کے طور پر، اس میں بھی کہیں چکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس چکی کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اس چکی کا وجود ہے. اس چکی کے وجود میں پیس کون رہا ہے؟ مریض. ٹھیک ہے، مریض پیس رہا ہے. اب یہ اس مریض کو ہم نے اس چکی سے نکالنا ہے. آپ کے پروفیشن میں اس کو نکالنا ہے کہ مریض کو پرابلم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کسی شخص کی تکلیف کم کرنے کے لیے، اس کی تکلیف بڑھانے کے لیے نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھنے جائیں گے تو وہ یقیناً اس چکی کا انکار ہی کر دے گا. کیسے انکار کرے گا یار؟ مگر پریکٹیکلی یہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پریکٹیکلی موجود ہے، تو اب ہم کوئی ایسا طریقہ وضع کریں، ہم چینل کے ذریعے کوئی ایسا طریقہ بیان کریں. دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر امان اللہ نے ابھی بتایا سوپ کے بارے میں، تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے. جو پورا کٹ ہے وہ ہسٹری ہے. سب سبجیکٹ میں وہی چیز آ جاتی ہے جس میں ہم پیشنٹ کی پوری ہسٹری لیتے ہیں. اس میں پاس پریزنٹ ہم پورا دیکھتے ہیں، پیشنٹ پوری اپنی ہسٹری دے رہا ہوتا ہے، اور اس میں ہم کلو نکالتے ہیں کہ جی اس پیشنٹ کو واقعی یہ چیز دے رہا ہے. جیسے ہم پین کا ایک اسکیل لیتے ہیں، پیشنٹ ہمارے پاس کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں، اس کو پین چیمبر میں ضرور لاتا ہے. وہ درد اس کا کم نہیں ہوگا، فیور نہیں ہوگا کم، وہ آئے گا. ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس درد نہیں ہے، فیور نہیں، وہ آئے گا ہی نہیں. وہ آپ کے پاس بالکل چیمبر میں نہیں آئے، وہ اپنا جو ہے نا باقی ہلکا پھلکا لے کے چلے گا. ہاں یہ بات درست ہے. ہمارا ڈاکٹر ایسا نہیں کہ مریض ڈاکٹر کی زیارت کے لیے جاتا ہے کہ چلو ڈاکٹر صاحب کی زیارت. ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہوں گے، ممکن ہے. ہمارے بزرگوں میں طبیب تھے، وہ مطلب حکیم تھے، اور ان کی زیارت بھی ہوتی تھی، علاج بھی ہوتا تھا. وہ باطن کا بھی علاج کرتے تھے، ظاہر کا بھی علاج کرتے تھے. پیشنٹ کہتے ہیں نا آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں سیٹ ہو جاتا، وہ بھی پیشنٹ ہے. اور اصل میں کیا ہے کہ پیشنٹ کی جو ہماری بیسک ہسٹری ہوتی ہے نا، وہ ہمارے کام کی ہوتی ہے. اگر پیشنٹ ایکسٹرا ہسٹری دے رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے کام کی نہیں ہوتی. وہ بتائے گا جی مجھے یہ درد ہے، وہ اس میں ڈاکٹر کو الجھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی ہے، وہ بھی. تعویذات والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ پیشنٹ کا ایک ایسی پیشنٹ جو ہے نا، ڈاکٹر نظام آپ سے تو میں آپریشن کے چکر میں آؤں گا، آپ سے میں بہت کچھ آپ سے مطلب کہ راز اگلوانے بہت سارے معاملے نہیں ان سے تو بہت سارے راز اگلوانے. یہ ہسٹری لینے کی جو بات ہو رہی ہے نا، ایسا عجیب و غریب حال ہوتا ہے. ایک مطلب زبان پر چھالا ہو گیا، اب وہ چھالا مختلف ٹیوبیں لگا رہا، چھالا ہی سے نہیں ہو رہا. تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہے نا، وہاں رش بھی ہوتا ہے اور آپ دکھانا.
अब उमूमन महल्ले के डॉक्टर को दिखाते हैं, चलो भाई उसको दिखा देते हैं, वहाँ गए, अब वो बाकायदा रश था। अब हिस्ट्री क्या ले रहे हैं? जी मौलाना साहब क्या काम करते हैं? मैं कहा जी मदरसे में होते हैं। अच्छा क्या हुआ आपको? अब वो दवाई लिख के दी, टेस्ट लिख के दिया। मैं बाहर आया तो सबसे पहले तो तकरीबन आज से 7-8 साल पहले की बात है, 75 रुपये उनकी फ़ीस थी। अच्छा फिर मेडिकल स्टोर पे गया तो पता चला 150 रुपये की इन्होंने दवाइयाँ लिख के दी हैं। टेस्ट का पूछा तो 225 रुपये का टेस्ट था। अब मैंने कहा तो छाला बहुत महंगा पड़ गया, 450 रुपये का छाला हो गया ये। तो फिर मैं मेले के डॉक्टर के पास आया जो अपना दोस्त सलाम दुआए, तो उसने कहा यार अमीन भाई लगता है ये ना दांत की नोक निकल गई है तो ये टकरा रहे हैं ना छाले पर। मैं कहा अच्छा। फिर वो डेंटिस्ट के पास गए, वो घिसाई की तो सही हो गया सब। अब ये हिस्ट्री तो आप लोग ये ले रहे हैं कि भाई काम क्या करते हो, काम का क्या ताल्लुक बीमारी काम से? का ताल्लुक है ना, काम का ताल्लुक फीस से है। काम का ताल्लुक नहीं, काम का ताल्लुक फीस से भी है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। बाकायदा डॉक्टर ने मुझसे पूछा है, बाकायदा डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। मैंने काम बताया तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे 500 रुपये फीस ली थी इसी वजह से। वो 500 फीस ली थी और कहा था कि 1000 रुपये लेता, आप 500 दे दीजिएगा। ठीक है मैं, लेकिन अब मुझे क्या पता था इन्होंने मेरा काम फीस के लिए पूछा था, लेकिन झूठ बोलने का था भी नहीं। बिल्कुल ऑक्यूपेशन से हमारा लिंक ज़रूरी है हिस्ट्री से। अगर एक बंदा है जो किसी कॉटन फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, उसको खांसी 4 महीने से चल रही है, तो आई थिंक सो उसको ट्यूबरकुलोसिस होगी। वो वर्क हमारे लिए काम का है, वो एक पॉइंट है जो हमें पूछनी होती है। अब आपसे अगर कोई डॉक्टर पूछे ना क्या काम करते हो तो सही सही बता देना है। जी जैसे मैंने कहा ना बेसिक लाइन जो होती है ना हिस्ट्री होती है। का ताल्लुक डॉक्टर की फीस से नहीं है मौलाना। उसके साथ ही जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर अमानुल्लाह ने कहा कि कॉटन फैक्ट्री, इसी तरह कुछ दमा जिसे हम कहते हैं, अस्थमा कहते हैं हम लोग, अस्थमा, कुछ अस्थमा की एक वैरायटी है जो ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहलाती है। वो उन मरीज़ों में होती है जो कि काम पे जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं कहीं, तो उनको सांस की तकलीफ, अस्थमा की कंप्लेन होती है। और जब फैक्ट्री से आउट होते हैं, काम पे नहीं होते, तो उनको अस्थमा की कंप्लेन नहीं होती। ऐसी मतलब इस चीज़ की ऑक्यूपेशन एक एग्जाम्पल है कि ऑक्यूपेशन जो है ना हमारा कितना रोल प्ले करता है। इस तरह अब ड्राइवर हजरात जो हैं उनमें मतलब हेवी ट्रैफिक चलाने वालों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो ये होती है कि उनमें मेजॉरिटी जो हमारे मुशाहिदे में बात आई उसमें ऐसा होता है कि वो नशे के आदी होते हैं, और उनमें जो क्या नाम है सेक्सुअल डिजीज़ जो होती हैं वो भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये मुमकिनात ज़्यादा होते हैं कि उनमें ज़्यादा हो, क्योंकि वो अपने घर से दूर होते हैं। और कई मामलात ऐसे होते हैं जिसके मतलब घर से दूरी के हफ्ते हफ्ते चले गए, लॉन्ग रूट पे गए, यहाँ से प्रॉब्लम, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रोफेशन का डेफिनेटली रोल है। और वो जो आपने बात की कि काम क्या करते हो, वो ठीक है आपकी हद तक मैं अपने तौर पे भी इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता हूँ और इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। सिर्फ यही सवाल नहीं है कि काम क्या करते हैं, बल्कि ये भी सवाल होता है कि आप कमाते कितना है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, सवाल भी होता है आप इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेंटली तौर पर मेंटल स्टेबिलिटी का पता चलता है, तशखीस में कितना साथ चलेगा, इलाज किस हद तक कर सकेगा। और वो भी है जो हमने कहा था, ये भी है जो आप कह रहे हैं। और जब बिल्कुल नहीं होता तो जब फिर एक हमदर्द भी डॉक्टर होता है, खैरख्वाह वाला डॉक्टर होता है कि वो पूछ लेता है कि आप काम क्या करता है। अगर उसकी तनख्वाह कम है तो वो हो सकता है कि फ़ीस कम लेगा, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है या अच्छा कमाता है तो हो सकता है कि वो फीस जो उसकी एक नॉर्मल फ़ीस है वो ले ले। ये ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम आपको तो नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है ना। अब हम तो अलग बैठे हुए और आप वो 8 डॉक्टर। एक चीज़ और ऐड कर दूँ इसमें, हमारे नाज़रीन भी कहते हो कि ये दो मौलाना बैठे 8 डॉक्टरों को लेकर। भाई साहब इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ, जो प्रोफेशनल की कमाने की जो बात हो, इसमें हमें एक सैंपल भी मिलता है मेडिसिन के। तो वो कुछ ऐसे डॉक्टर ऐसे भी होता है कि वो अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है, अब जैसे हाजी साहब ने बताया कि वो जो डॉक्टर साहब थे, ये भी हाजी साहब है, मैं भी हाजी साहब हूँ, तो आगे हाजी अमीन साहब से उन्होंने बोला कि 75 रुपये फ़ीस थी उसकी और जो भी था। अब हमारे पास जो पेशेंट एक नॉन अफोर्डिंग कोई आ गया और खैर ख्वाही की जो आपने बात की, पेशेंट हम डॉक्टर जो हमदर्द होता है, तो वो मेडिसिन के अगर सैंपल होते हैं तो वो भी उसकी मतलब इसका नहीं, हम ज़ाहिर है हम मैं भी शहरी में रहने वाला आदमी हूँ और बचपन से लेकर अब तक कई डॉक्टरों से हमारा वास्ता पड़ा है और छोटे बड़े डॉक्टरों से हम होते होते ही डेफिनेटली आप सब भी जब डॉक्टर नहीं थे तब किसी न किसी डॉक्टर के मतलब तरक्की में आए हो गए,
نہیں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی ہارڈ بٹنگ نہیں یوز کروں گا، لیکن آپ کا بھی کسی نہ کسی ڈاکٹر سے تو واسطہ پڑا ہی ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے کہ اتنے سارے اسلامی بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میرا صرف ایک سوال ہے ان سے کہ آج سے 25-30 سال پہلے کیا سچویشن تھی؟ کیا ڈاکٹر اتنے کرپٹ تھے؟ کیا ڈاکٹر اتنی جو یہ سلسلہ ابھی صاحب نے بتایا چین، کیا یہ چین تھی اس زمانے میں؟ اور اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ کوئی جواب دے مجھے۔ میرا ڈاکٹر کامران سے یہ سوال ہے کہ آپ کرپشن کی وضاحت کر دیں کہ کس طرح کی کرپشن اور کس قسم کی چکی کو تو آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے۔ نہیں، چکی کو ایڈمٹ کیا ہے، مگر اس چکی میں مریض خود آتا ہے۔ تو مریض آتا نہیں، کوئی بھی نہیں، مریض کو گندم کا مطلب مریض کو وہ نہیں ہے گندم کا بیج۔ اگر کوئی مریض آپ کے پاس، کوئی مریض یہ نہیں چاہتا کہ میرا مرض ہے نا میرا جیب خالی کر دے، ٹھیک ہے۔ اب مطلب کہ ایک واقعی جیسے انہوں نے کہا نا کہ ڈیزیز بڑھ گئی ہیں اور ڈیزیز کی قسمیں بڑھ گئی ہیں، دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل کوئی ڈینائی کر رہا ہے، لیبورٹری کی ضرورت بالکل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور ایک سے ایک لیٹسٹ اور اچھی میڈیسنز کی ضرورت بالکل ہوتی ہیں، لیکن جب ایک شخص اپنی مطلب کہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے پیشنٹ کو چکی میں ڈالتا ہے تو یہاں پر ہم پرابلم کی بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب یہاں نہیں بنتا۔ اگر وہ اس کی پروپر اس کو ٹائم دے، اس کا پروپر ایگزامن کرے تو بہت پاسبل ہے کہ اگر وہ مطلب کہ 10,000 روپے کے اگر وہ ٹیسٹ میں جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1,000-1,200 میں نپٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ لیبورٹری والے نے ڈاکٹر کو پیسے دینے ہیں، یہ ہر جگہ پہ طے نہیں ہوتا، کئی جگہ پر ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے، کئی جگہ پر ہے۔ اس نے اتنی مہنگی مشینیں جو منگائی ہیں، چاہے ہاسپٹل کے اندر کھولی ہوئی ہو یا پرائیویٹ کھولی ہوئی ہو، اس نے جو منگائی ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو چلانے کے لیے کرے گا تو صحیح نا۔ اچھا مجھے جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن بھی میڈیکل شعبے سے ہی ملی ہوئی ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ مجھے کوئی کسی نے اور نے آ کر بتایا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، تو اب یہ لیبورٹری والے نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا کہ اگر ہمارے پاس اتنے پیشنٹ ہوں گے تو اس کے حساب سے آپ کی یہ، اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب کو چاہے یہ ہو یا آپ کے میڈیسن والے ہوں یا دوا ساز کمپنیاں دوائیاں بناتی ہیں یہ لوگ ہوں، کیا ڈاکٹر صاحبان ان کے ذریعے ٹکٹوں کی، ان کے ذریعے ایئر کنڈیشن کی، ان کے ذریعے فرنیچر کی، ان کے ذریعے اپنے کلینک کی مرمت کی، ان کے ذریعے اپنے سالانہ دیگر ایکسپنسز کی کیا ترکیبیں نہیں بناتے؟ اور کیا یہ مطلب پورا آپ کے پروفیشن کے اندر ایک ایسی سائٹ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کی چیزیں شامل ہیں؟ اور کیا ڈاکٹر کے حق میں یہ چیزیں رشوت ہوتی ہیں؟ رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، ان کا دینا حرام، ان کا لینا حرام، ان کا یہ کرنا حرام، جو یہ کر رہے ہیں حرام کے نام پر، یہ جو رشوت کے جو سارا گھما ہوا ہے، ایک تو یہ، پھر اس کے اندر پیس کون رہا ہے؟ پیشنٹ، ایک مریض پیس رہا ہے۔ اب آپ اس کو بھی اگر کرپشن نہیں کہتے تو پھر کرپشن کے کچھ سنگ نہیں ہوتے۔ نمبر 1 میں تھوڑا سا الگ کر رہا، لیبورٹری کے چکر میں تو چلو لے کر چل گئے، دواؤں کے چکر میں لے کر چل گئے، اب ڈاکٹر نظام کی طرف میں یہ کہہ کر آؤں گا کہ ڈاکٹر نظام یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی ڈاکٹر جس کو آپریشن سجیسٹ کرتے ہیں، کیا واقعی وہ مریض آپریشن کے اسٹیج پر ہوتا ہے؟ آپ پلس مائنس دونوں کلام کر سکتے ہیں۔ آپریشن کے حوالے سے جب ہم جاتے ہیں تو اب ہمارے مختلف شعبہ جاتے ہیں جو کہ جس میں مریض کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، ناک کان گلے سے لے کر جنرل سرجری ہے، پھر گائنی ہے، پھر ہمارے جو ہے نا وہ دل کی سرجری آپریشنس وغیرہ ہیں، اس کے بعد ہمارا آرتھوپیڈک کا یہ شعبہ ہے، بہت سے مختلف ایسی اب یعنی کہ ہمارے شعبے آ گئے ہیں جس میں یہ آپریشنس وغیرہ ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ اچھا موسٹلی ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں جو کہ سرجری کرواتے ہیں، کیونکہ سرجری یا آپریشن کروانا کسی چھوٹی موٹی ہاسپٹل میں تو ہوگا نہیں، اس کے لیے کسی ہاسپٹل میں جانا پڑے گا یا کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا جسے ہم کنسلٹنٹ کہتے ہیں۔ اب مریض وہاں جاتا ہے کسی کنسلٹنٹ کے پاس، اب کنسلٹنٹ جو دیکھ رہا ہے مریض کو، اب اس کے وہ رحم و کرم پر ہے، جو مریض اس کے پاس جا رہا ہے، اب وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ اس کو کس طرح ڈائگنوز کرتا ہے، اس کا ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کو سرجری کا ایڈوائز کرنا، کیونکہ بہت سارے ایسے جو ہے نا امراض ہیں جن کا بغیر آپریشن کے بھی جو ہے نا وہ علاج کیا جا سکتا ہے اور علاج ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ آپریشن پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جبکہ آپریشن کی وہاں ضرورت
ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر وہ اس میں تھوڑا سا ویٹ اس کرتے میں ہیں. دیکھتے ہیں ڈاکٹر نظام اتنا پرابلم ہے کہ اسپیشلی آج کل بہت سارے جو کیسز ہیں نا وہ ڈیلیوری کیسز ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ڈیلیوری کیسز جو ہے نا وہ نارمل یہ کیسز جو ہے نا نارمل ہو جاتے ہوں. اب تو یہی ہمیں دعاؤں کے لیے میسیجز آتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے, مطلب ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا, اب ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا. اب یہاں یہ بات تھوڑی سی ہم مڈل مین بن کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ یوں گرتے نہ یوں گرتے, مڈل مین بن کے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت موسٹلی جو ڈیلیوری کیس ہیں وہ مطلب کہ آپریٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں, آپریشن کے ذریعے ہو رہے ہیں. کیا اس میں پیشنٹ کا بھی کوئی پرابلم ہے یا اس میں زیادہ تر پرابلم یہی ہے کہ یار مطلب کہ ڈیفینیٹلی کہ جب نارمل ڈیلیوری ہوگی تو میں نارمل ڈیلیوری کی کتنی پیمنٹ ہے؟ 3 سے تقریباً 10-12 ہزار کے قریب, اور اس سے آگے کسی ہاسپٹل میں جائے تو 18 سے 20 ہزار. لیکن جب آپ آپریٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ 50 سے پلس کر جاتے ہیں. نارملی 16 سے 25-30. اب آپ اچھا ہاسپٹل لیتے ہیں, پرائیویٹ وارڈ لیتے ہیں تو وہ پھر ان کے پیکیجز 40,000, 50, 60, 80,000 تک ہے. یعنی کہ کچھ بھی یہ نارمل سے اگر آپ ہٹتے ہیں, نارمل سے ہٹتے ہیں تو 15, 20, 25 ہزار روپے کا فرق آ جاتا ہے. نارمل ڈیلیوری کا جو ڈیوریشن ہے نا وہ 10 سے 15 گھنٹے ہوتا ہے, اور اس 10 سے 15 گھنٹے گائناکالوجسٹ یا جو بھی ڈاکٹر ہے اس کو وہاں ہونا ہوتا ہے, آبزرو کرنا ہوتا ہے, اور یہ پروسیس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ 10 سے 15 گھنٹے رکیں گے تو ایک ڈیلیوری کمپلیٹ ہوگی. اس کے برعکس اگر آپ سی سیکشن یا سرجیکل پروسیجر پہ جاتے ہیں تو 1 گھنٹے میں آپ ڈیلیور کروا دیں. چلیں آپ کچھ باپو. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے باپو کہہ رہے ہیں. گائنیکولوجسٹ جو ہے وہ ایک پیشنٹ کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی, ایک اس کو بھی آبزرویشن ہوتی ہے, تجربہ ہوتا ہے, پیشنٹ کو پینز کھانے ہیں, بغیر درد کھائے بچہ نہیں پیدا ہوتا, اس کی پوری ڈیوریشن ہوتی ہے 15 گھنٹے. آپ کہہ رہے ہیں پرائمری پیشنٹ, پرائمری مینس جس کا پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو 24 سے 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں بیبی ہونے میں. کیوں؟ پینز ہونے میں ٹائم لگتے ہیں. اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں, چلے میں اس پہ تھوڑا بہت ایگری کر لیتا ہوں آپ کو, لیکن 100% میں پھر بھی ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ جب آپ پروفیسر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وارڈ بڑھا ہوا اس کا, آپ نے شاید انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, میں پرائیویٹ سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کیسز ہوتے زیادہ تر پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہیں. انسٹیٹیوشن کیسے نہیں ہوتے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, انسٹیٹیوشنل میں نہیں ہوتا یہ چیز نہیں ہوتی, لیکن پرائیویٹ کے اندر ایسا دیکھا گیا ہے عمومی طور پہ کہ ان کے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جن کے نام پہ بکنگ ہوتی ہے کنسلٹنٹ کی, وہ کنسلٹنٹ بھی ایٹ دا اسپاٹ موجود نہیں ہوتا ہے, RMO ڈیلیوری کروا رہا ہوتا ہے یا رجسٹرار ڈیلیوری کروا رہا ہوتا ہے. یہ اکثریت دیکھی گئی ہے, جبکہ چارجز کنسلٹنٹ لے رہا ہوتا ہے, وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے, جہاں آپ نے پرائمری کی بات کی, جب پرائمری ہوتا ہے تو پرائمری کے اندر پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر اگر آتے ہیں تو پھر اس میں کنسلٹنٹ کا موجود ہونا 100% درست ہونا چاہیے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر CTGs کے معاملات ہوتے ہیں, جو ایک بچے کے دل کی دھڑکن پہ دیکھا جاتا ہے, اس کے معاملات ہوتے ہیں. اگر اس میں آپ ڈیوریشن پہ جو بھی انجیکٹیبل وغیرہ دیتے ہیں, جو وہ سنٹوسینون کے جو دیتے ہیں, یا پروسٹین E2 وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں آپ لوگ, وہ جب آپ دیتے ہیں تو اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک آفٹر افیکٹ ہوتا ہے بیبی کے اوپر. اس چیز سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ جب یہ آفٹر افیکٹ ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں جو ایک نارمل فنامنا چل رہا ہے, ہمارے یہاں جو ہماری بچیاں ہیں, خواتین ہیں, ان کی فزیک اگر آپ دیکھیں وہ بہت اتنی اچھی نہیں ہوتی, ان کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی, ان کا ہیموگلوبن اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے, تو وہ اس کمپلیکیشن میں ضرور جاتی ہیں, 80% چلے جاتی ہیں. ہوتا ہے کیا, ان کا جو پیلوس ڈائفرام ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. یہ سائز میٹر, یہ سائز بہت میٹر کرتا ہے. یہ آپ بات یہ اس طرف جا رہے ہیں نا, یہ تو پھر ایڈمٹ ہونے کے بعد میں وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کنسلٹنٹ کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی یہ جو گفتگو ہے نا, یہ مطلب یہ تو بہت اندر کی بات ہے. سمپل سی 2 باتیں پوچھنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے. وہ سمپل سی 2 باتیں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو ڈیلیوری کیس پر چلو ہم نے جو ایک ایشو لیا ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں مطلب کہ آپریٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپریٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے؟ اس کا جواب حاجی صاحب ہمارے ڈاکٹر کامران نے آپ کو دیا کہ پیشنٹ میں اسٹیمنا نہیں ہے. ہاں باپو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے, جہاں پیشنٹ یا بیبی
وہ ریکوائر کرتی ہے کہ مطلب کہ سی پروسیس میں جانا ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز کیا ایسا نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی ریکوائرمنٹ اونلی فار ارننگ, کہ جب آپریٹ ہوگا تو پورا ایک سسٹم ان کا کام کرے گا نا, پورا سسٹم کام کرے گا. ایک اتنی بڑی انکم ہے, اتنی بڑی ہاسپٹل ہے, اتنا بڑا ان کا اسٹاف ہے, ان سب کی جو بلنگ کا جو ایک سسٹم ہے. دیکھیں ہم تو کرپشن پر بات کر رہے ہیں, جہاں صحیح ہو رہا ہے وہاں تو صحیح ہو رہا ہے نا, اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں کرنا نا بابو. لیکن کیا کرپشن کے ذریعے اس سینسٹیو معاملے کو بھی کیا پروفیشن میں نہیں لے لیا گیا ہے؟ بالکل لیا گیا جی صاحب. اس میں اس طرح سے ہے کہ ڈرایا جاتا ہے, لکھوایا جاتا ہے, مر جائے گا بچہ, یہ مر جائے گا. اب جس کے گھر میں پہلی خوشی ہے وہ تو کہ بھائی میرا زیور بکتا ہے, مکان بکتا ہے, میری بچوں کی امی کو بچاؤ. کچھ ہاسپٹلس میں کچھ ایڈمنسٹریشنز اس طرح کرتے ہیں کہ CT جی کا ڈاکٹر صاحب نے نام لیا, بچے کے دل کی دھڑکن کی پٹی ہوتی ہے نا, ایک وہ کرتے ہیں, اس میں ایرر ہے, کیا پرابلم ہے, پھر وہ دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیس جو ہے نہیں ہوگا. حالانکہ باپو ہمارا یہ سلسلہ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ایک گمان جو بنتا ہمارا سلسلہ بھی پتہ نہیں ہے کوئی, کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں جب بھی کسی ڈاکٹر نے کہہ دینا ہے نا ایمرجنسی ہے, کیا کرنا ہے, تو شاید ان کو ہماری باتیں بھی یاد نہیں آئیں گی. ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, کوئی ایسی بات اگر آپ کے زبان شریف سے نکل جاتی ہے اور یہ بات کوئی اثر دکھا دیتی ہے, دیکھیں آپ میڈیکل, آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ بھی ایک معاشرے کے فرد ہیں. جس پریشانی سے مریض گزر رہا ہے نا, اس پریشانی سے اگر ڈاکٹر یا سے گھر والوں کو گزرنا پڑ سکتا ہے, پھر پتہ چلے گا کہ چکی ہے یا نہیں ہے, اور اس چکی کے اندر پیسنا کتنی مصیبت کا کام ہے, کیونکہ ہر ڈاکٹر پیسے والا نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں نا کہ شیر کو سوا سیر ملتا ہے, اور پھر پتہ چلے گا کہ یار یہ چکی ہے یا نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک شادی میں باہر سے ایک فیملی آئی تھی, تو وہ شادی میں جو فائرنگ ہوتی ہیں تو وہ کسی نے فائر کیا, تو اس کا میرا خیال ہے کوئی 12 یا 13 14 سال کا بیٹا تھا, وہ فائر ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. اس سے جوش میں تھے, کیونکہ ان کے اوپر بیتی تھی نا, وہ اس سے جوش میں تھے, کہا کہ میں ایک ایسا مطلب ادارہ بناؤں گا, میں ایک ایسے تنظیم بناؤں گا, میں یوں کروں گا کہ میں کم از کم یہ دعوت ہو شادی بیاہ میں یہ فائرنگ ہے وہ بند کروا دوں گا, یہ کرا دوں گا. یہ اس وقت فیلنگ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کا اپنا بیٹا اس زد میں آ گیا. ٹھیک ہے, اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کبھی کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے, اور وہاں مطلب کہ ڈاکٹر بھی بے بس ہو جائے گا. اگر آپ کو بھی کوئی مطلب وہ ڈاکٹر پکڑ لینا تو پھر وہ ڈاکٹر بھی بے بس ہو جائے گا کہ کیا کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ہم ایسی چیز کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے, یا کوئی ہم ایسا ڈائلاگ دے سکتے ہیں, کوئی ایسے ورڈنگ دے سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو لگے کہ یار کوئی پیشنٹ کو سیف سائڈ مل جائے, یا اس طرح کے جو ڈاکٹر جو صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے, یار مطلب کہ پتہ ہے یہ عورت کو زندگی بھر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, اس کا ان کو مطلب اگر یہ واقعی لیگل آفیشیلی ہے اور ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, دل کے دل نکال دیتے ہیں. لیکن اگر واقعی ضرورت نہیں ہے اور صرف اپنی ارننگ اور اپنی آمدنی کے لیے اور اپنے سسٹم کو اور اپنے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی, اس کو مطلب کہ سروائیو کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا مطلب کر رہا ہے اور کسی کو مطلب کہ اتنی تکلیفیں ڈال کر اپنے لیے راحت لا رہا ہے, تو یار یہ سوچے کہ کل اگر قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑا کر کے پوچھ لیا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا, تو یار وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا یار, اگر ایسا ہے تو ظلم کی اس میں نہیں آئے گا. تو اللہ کی پناہ مطلب تکلیف دہ بات ہے, اور اس کو پروٹیکشن بھی نہیں. ہم کو ڈسکشن کرنے بیٹھے تو ہم لوگ کسی کو مطلب کہ کوئی یہ کرنے نہیں بیٹھے, لیکن ایک چیز غلط ہے. اب ایک پولیس والا رشوت لے کر ظلم کر رہا ہے, اس کو کیا پروٹیکٹ کریں گے آپ, ہے یا نہیں ہے؟ جب ظلم کو پروٹیکٹ کرنا تو ہے ہی نہیں نا, بلکہ ظالم کی مدد کرو. حدیث میں ہے ظالم کی مدد کرو, تو ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ اس کو ظلم سے روکو. اس کو ظلم سے روکنے میں ہم کوشش, ہم ظلم سے کیا روک سکیں گے؟ ہم نیکی کی دعوت دے کر, برائی سے منع کر کر, اور قیامت کی پرسش سے ڈرا کر, لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈرا کر, اس طرح کی چیزوں سے ہی ہم مطلب کہ دل میں خوف لا سکتے ہیں کہ یار کچھ احساس کرنا چاہیے. جی اب آپ کیا کہیں؟ ایک جس چیز سے میں گزرا ہوں وہ عرض کروں, اور اس سے میں سیکھا. میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں نے اس چیز سے سیکھا کہ, اور ایک ایڈوائس بھی سمجھ لیں اس کو میری طرف سے, کہ جب آپریشن کا معاملہ ہوتا ہے,
چاہے کسی چیز کا ہو, گائنی کا ہو, آرتھوپیڈک کا ہو, یا کسی بھی چیز کا ہو. تو میری عرض یہ ہے جو بھی مریض جو بھی سن رہے ہیں چینل پہ اور سب دوستوں کے ساتھ, کہ وہ آپریشن کے معاملے میں ایک ڈاکٹر کو فوکس نہ کریں. بہتر ہے کہ 2 ڈاکٹر سے کم رائے لے, سیکنڈ اوپینین پہ جائے, سیکنڈ اوپینین لے, اور پھر اس کے بعد جائے. جو میں اس چیز سے گزرا اور اس چیز کو پھر میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں مطلب اپنے جو میرے ساتھ ہوا, ایک ڈاکٹر ایک جاننے والے کا کوئی آپریشن کا معاملہ ایک ڈاکٹر صاحب نے تجویز دیا, تو میں کیونکہ ڈاکٹر تھا میں گیا ادھر, ان سے بات کی, میں ان سے متاثر بھی تھا, وہ میرے سینئر بھی تھے. انہوں نے بولا اس کا آپریشن ہوگا اتنا خرچہ. میں نے ٹھیک ہے جی اتنا. میں نے ان سے اتنا یہ بھی نہیں بات کی, میں اتنا ان سے متاثر تھا, ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی اس میں کیا نام ہے, کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. ایک مریض کا رائٹ ہے کہ بھائی مریض جب آپریشن کے لیے جاتا ہے تو اس سے ٹریٹمنٹ آپشنز ڈسکس کرے کہ کیا کیا پاسبلٹی, اور کیا یہ ضروری ہے کہ آپریشن کی طرف جائے, اس کے بغیر علاج نہیں ہے. میں نے ان سے طے کر لیا. پھر میرے ذہن میں خیال ہے یار اب آپریشن کا معاملہ ہے تو ہم سیکنڈ اوپینین ضرور لیتے ہیں. تو دوسرے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے بات ہی کچھ مختلف کی, بولے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں. اب انہوں نے کہا تو میں ایک تذبذب کا شکار ہوگی کہ اب کہ میں کیا کروں. اب مجھے ڈیسیشن لینا, میں آپریشن کے بارے میں تو ڈیسیشن نہیں لے سکتا. تو میں نے وہ جو دوسری رائے ملی تو پھر میں تیسرے ڈاکٹر کے پاس گیا, اور جب تیسرے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بولا آپریشن نہیں ہو گیا. تو میرے دل کو دھارس بنی کہ یار چلو اب یہ 2 بندوں کی رائے ہو گئی, اب اس آپریشن کی ضرورت قطعی نہیں ہے. تو ہم نے شکر الحمدللہ ان کو مریض کو کہا 2 رکعت نفل کی ادا کرو کہ تمہارا معاملہ آپریشن کے بغیر ہی ٹل گیا. پھر انہوں نے جو تجاویز تھیں اس کو فالو کیا اور الحمدللہ اس سے کافی فرق پڑا. یہاں تو دن بدن اور مزید اور بگاڑ ہو رہا ہے. پہلے تو آپریشن کا تھا, ایسا اب بچہ پیدا ہوا نا, اب اس کو رکھو مشین میں. میرا خیال ہے 90-95% آپ کو یہ ایک الگ خرچہ شروع ہو گیا. یعنی آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی یہ تو رو دو کہ خرچہ پورا کیا, اب بچے کو بھی رکھو 2-4 دن, اور اس میں بھی ہمارے یہاں نہیں ہے فلاں جگہ جاؤ 20,000 روپے روز کے لگیں گے, 10,000 روپے روز کے لگیں گے, یہ ایک الگ ٹینشن شروع. دوسرا ہے کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آپ نے تو اوپینین لیا, سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے, تھرڈ اوپینین لینا چاہیے, لیکن یہ کب لیں گے جب آپ کے پاس اسپیس ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس جب اسپیس ہی نہیں ہے اور ایک مریض گیا ہی بالکل ایسی حالت کے اندر ہے کہ وہ پین. اچھا دوسرا یہ کہ وہ اگر ہم اسی کو بیس بنا دیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پیشنٹ سمجھے گا یار یہ لگتا ہے کہ سارے آپریشن 2 نمبر کے ہوتے ہیں. اب وہ مطلب کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سلسلے سے کوئی نگیٹو چلا جائے اور وہ اس کو اتنا کہ وہ لے لے کہ اس کے پیشنٹ ہی داؤ پہ لگ جائے گا, یار یار نے مدنی چینل پہ بولا تھا کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے اوپینین لیں گے. پچھلے دنوں ایک پیشنٹ ایکسپائر ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو گھری کے رحمت فرما, انتقال کر گئے. ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر اپینڈکس تک ہی نہ پہنچ سکے, اس کا اپینڈکس اندر ہی پھٹ گیا, اور وہ پھر اپینڈکس پھٹا, اب کمپلیکیشن شروع ہوئی, پھر ان کو وہ کیا کہتے ہیں, وہ بیڈ سول کیا کہتے ہیں جو بیڈ سول وہ ہو گیا, اور پتہ نہیں طرح طرح کے پرابلم ہو گئے, اور وہ ایک اپنی ایک اچھی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو گھری کے رحمت کرے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جاننے والے تھے, میں نے ان سے بات بھی ہوئی تھی. تو ایسا مطلب کہ یہ نا کہ ہے ہی, دیکھیں یہ ہے پرابلم, ہے یہ پرابلم, کہتا ہے نا کہ وہ نہ رہ سکے نہ سہ سکے, نہ اگلتے بن رہی ہے نہ نکلتے بن رہی ہے. میں نے عرض کیا صاحب یہ جو ہمارے پروسیجرز ہوتے ہیں نا آپریشنس وغیرہ کے لیے, یہ مریض ٹوٹلی سرجن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ خوف خدا والا ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ایک ڈاکٹر ہے ہمارے, ان کا یہ مسئلہ ہوا ہمارے اسلامی بھائی کا کہ ان کے بچے کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے دکھانے کے لیے, انہوں نے کہا آپریشن ہوگا, اس کی ہڈی میں راڈ لگے گی, اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ آپریشن کی تیاری ذہن وغیرہ ہو گیا, پھر ایک دم سے ذہن ان کے پہ آیا کہ یہ فلاں ڈاکٹر ہیں ہمارے. تو وہ ان کے پاس گئے, ان سے اوپینین لیا, تو انہوں نے کہا یار یہ تھوڑی وہ آپریشن کی بات ہے, اس میں تھوڑی آپریشن, یہ تو سوا سیدھا انہوں نے جو ہے نا بالکل ایسا کیا تھا. تو وہ ان کے پاس گئے, انہوں نے جو ہے نا اس کو وہ بازو کو ٹیکا لگا کے سن کیا اور کھینچ کے بازو کو سیدھا کر کے پٹا کر دیا, بازو بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. 6 ہفتوں میں اس کا ہاتھ بالکل فرسٹ کلاس. اس طرح ہی کہ جب تک کہ ہمارے ڈاکٹرز کے اندر خوف خدا نہیں آئے گا اور وہ اس نظریے سے نہیں سوچیں گے کہ ہمارے بچے بھی اس مصیبت میں پھنس سکتے ہیں, ہم خود بھی اس آزمائش میں آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں,
جب تک یہ معاملہ ان کے ساتھ ان کے ذہن میں نہیں آئے گا تب تک ان میں جو ہے نا وہ بہتری جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ سامنے ہونا چاہیے. اور یہ شعبہ واقعی لوگوں کی ہمدردی ہی پر بیس کرتا ہے یار. اور ایسا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے وطن میں جو میری معلومات ہے چائنا میں جو مجھے واسطہ پڑا کہ یہاں اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو 70 سے 80 لاکھ روپے کا انویسٹ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, چائنا جو جا رہی ہے قوم ڈاکٹر بننے کے لیے وہ 30-35 لاکھ میں ہو رہا ہے. جو میں نے وہاں سنا اسٹوڈنٹ سے کہ بھائی یہاں جو بہت بڑی تعداد آ رہی ہے اس لیے کہ یہ فرق ہے کہ ہمارے وطن میں ڈاکٹر بنے گا, اب 80 لاکھ کروڑ روپے کا انویسٹ اپنے بیٹے پہ کیا ہے تو بیٹا کما کے بھی تو دے گا نا. ڈبل فگر بتا اچھا وہ ڈاکٹر مرتضیٰ میں سوچ رہا ہوں میرا زن غالب اس پر ہوا ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں گا تو آپ مان لو گے. یہ چھلا جو ہے نا یہ ناجائز ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. اچھا یہ میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں, اصل میں مجھے ناف کا پرابلم ہے اور اس پر بھی نہیں پہن سکتے. یہ اسٹیل کا یہ مطلب میٹل ہے اور مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اب یہ میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا لیکن میرا زن غالب ہوا. تو جب زن غالب ہو جائے نا, کیونکہ آپ کا وہ جو رپلائی ہے یا آپ کی جو ڈسکشن تھی نا وہ زن غالب کر رہی تھی, اور تو جب زن غالب ہو جائے نا تو اب گناہ سے بچانا واجب ہو گیا. اب نہ بچانے کی صورت میں نیکی کی دعوت نہ دینے والا گناہ گار ہے. تو الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کسی صورت الاؤ نہیں ہے. لوگ بلڈ پریشر کے لیے بھی میٹل کی وہ بریسٹڈ وغیرہ پہنتے ہیں, یہ بھی ناجائز ہے. اور یہ رنگ چاہے وہ مدینے کی ہو یا کسی اور شے کے لیے ہو, جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس پرابلم کے لیے, تو یہ شرعن الاؤ نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو یہ کہہ کر پہنا دیا نا یہ رنگ تو وہ بھی غلط ہوا ہے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے نبی کے صدقے میں. اچھا اس بات سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر یہ ہمارے اس اسلامی مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم بھی سوچیں کہ یار کسی کو سمجھائیں جو اس شعبے میں پڑ گیا, اس کو بھی ایک لت پڑ جاتی ہے اب کمانے کی, جس کو یہ ایک راستہ مل گیا, تو اب اگر کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانا چاہیے. مجھے تو یہ سا لگ رہا ہے کہ آپ ینگسٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ فیلڈ تو ایسی ہے نا کہ جیسے کہ اس پہ تو پیچھے سے پورے کے پورے لاڈ کے لاڈ آ رہے ہیں ڈاکٹروں کے. اگر آپ کو یا مدنی چینل کے ذریعے چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں, اگر کوئی ایسے ڈاکٹروں کے اندر نہیں کوئی آپ کے اندر کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا بن سکتا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یار اس سے غلط آپریشن کر دیا, تو ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو اس بات کا حق تو حاصل ہو. ٹھیک ہے, آپ کی بھی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس میں ڈاکٹر کی پکڑ نہیں ہوتی. نو ٹھیک ہے, ڈاکٹر کی پکڑ نہیں ہوتی, لیکن ڈاکٹر نے اگر کرپشن کر رہا ہے اور ڈاکٹر غلط کر رہا ہے تو اس کی پکڑ کے لیے کوئی تو کام ہونا چاہیے کہ ایک پیشنٹ ہے اس کا کٹ گیا یار, اس کا سینہ کاٹ دیا, اس کا مطلب کہ پیٹ کاٹ دیا, اس کی ٹانگ کاٹ دی یا اس کا کچھ بھی کاٹ دیا, اس کا سر کھول کے رکھ دیا اور گھنٹوں مطلب کیا اور مطلب لاکھوں روپے بنا لیے, اور پورے کے پورے آپ نے ایمرجنسی وارڈ کو, یعنی میں اس ہاسپٹل کو جانتا ہوں کہ کہہ سکتے ہیں شاید اس کا ایمرجنسی وارڈ جو ہے نا یہ اس کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ وہ اس کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ چکی نہیں ہے ڈاکٹر محمد علی, پوری وہ چکی میں دیکھی ہے, مجھے چکی سے نکالنے والا ڈاکٹر ہی تھا. میں اس چکی میں گیا کسی کو لے کر اور باقاعدہ مجھے اس ڈاکٹر نے مجھے فون کیا کہ بھائی آپ ہو یہ کریں یہ کریں, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے ہاتھ میں پرچہ آ جائے گا, پھر آپ کے لیے کمرہ ہوگا. میں پیشنٹ نہیں تھا, پیشنٹ کوئی اور تھا. پھر آپ کے لیے کمرہ ہوگا, اس کمرے میں 2 دن کی آبزرویشن ہوگی اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک اور بل آئے گا. اس طرح یہ سارا کے سارے ایکسپینسز جو ہے نا یہ کور ہو جائیں گے اور وہ نارمل پیشنٹ نکلے گی. میرا خیال ہے کہ میں آدھا گھنٹہ اس مارکیٹنگ وارڈ میں, جس کو ہم ایمرجنسی وارڈ کہتے ہیں, میں وہ مارکیٹنگ وارڈ کے اندر رکا نہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ ہی ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن بعض جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ ایمرجنسی وارڈ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز میں بھی اور اس کے عملے میں بھی ایسے لوگ رکھے گئے ہیں کہ جن کا کام پیشنٹ کو یہاں سے گھر کی طرف نہیں بھیجنا ہے, پیشنٹ کو سیڑھی چڑھا کر کمروں کی طرف بھیجنا ہے, ورنہ ہاسپٹل کیسے چلے گا. تو یہ چیزیں بھی ہیں, یہ چیزیں بھی ہیں. تو اب جہاں یہ چیزیں اگر ہیں, جہاں ہیں, چاہے وہ ایک ہی صحیح,
اگر ہیں تو اسی میں نا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں